2 کیسز رہ گئے ہیں. تحریک انصاف کی ساری امید عدلیہ سے ہے. عدلیہ کے اندر سے ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, باقاعدہ طور پر مداخلت پر آوازیں اٹھ رہی ہیں. حکومت عدلیہ کے خلاف تقاریر کرتی نظر آئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے, اور اگر امید عدلیہ سے ہے عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنے کے لیے تو وہ امید بر آ سکتی ہے؟ جی بالکل شاہزیب, اگر آپ ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں تو وہ 8 فروری کا الیکشن تھا. اس کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, ہمیں فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے اور اس میں سارے معاملات ڈسکس کرنے چاہیے. وہ میٹنگ نہیں بلائی گئی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا, اور اس کے بعد یہ سو موٹو سپریم کورٹ میں جس طرح چل رہا ہے 6 ججز کے خط پہ, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بڑی واضح جو ہے وہ چینج آیا ہے. ایون چیف جسٹس عامر فاروق کا جو رویہ ہے اس میں بھی بڑا چینج آیا ہے. جس طرح کیسز کی فکسیشن وہ کر رہے ہیں اور بھی معاملات, اب الیکشن ٹریبیونل جو اسلام آباد کے تینوں کیسز, تینوں کانسٹیٹوئنسیز کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, وہاں بھی مشکلات ہیں حکومت کو. جس طریقے سے جو الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں وہ اس معاملے کو چلا رہے ہیں. اسی طرح سائفر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ جس طریقے سے ٹرائل کو غلط اس میں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا, اور جو سزا بنتی تھی, حالانکہ سپریم کورٹ نے جب بیل دی تھی عمران خان اور شاہ محمود کو تو اس میں بھی کہا تھا کہ جو مٹیریل ہے اس کے مطابق عمران خان کو 2 سال سزا جو ایک اوفینس ہے اس کے تحت کروائی, یعنی ان کو 2 سال سزا ہو سکتی ہے, لیکن مٹیریل نہ ہونے کے باوجود بھی سزا زیادہ دی گئی. تو جب کرمنل کیس اس طرح آپ کریں گے تو سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں بڑی سخت ریزسٹنس ہے. وہاں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اب بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں, تاہم وہ جو آرڈر ہے جوڈیشل وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائسہ نے کنوے کر دیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لینی, میں جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا. تو یہ بھی ایک بڑا پریشر ہے کہ ایک جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائسہ ہیں ان کی سوچ اور موجودہ ایگزیکٹو کی سوچ, چاہے وہ 9 مئی چاہے سوشل میڈیا, وہ ایک ہی آ رہی تھی. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ جب ریٹائر ہو رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے فیصل واڈا کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دیا ہے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں بھی کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. گو کہ ججز میں بڑا مسٹرس ہے. جسٹس قاضی فائسہ اور سارے جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں ان میں ایک مسٹرس ابھی بھی موجود ہے, لیکن قاضی صاحب اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو وہ پھر کیوں اس طرح کے معاملات میں الجھیں گے جس سے ان کے بردر جج جو ہیں وہ ناراض ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں واضح تبدیلی آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا, سپریم کورٹ میں ابھی فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا میٹر پینڈنگ ہے, وہاں کیس لگ نہیں رہا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان حالات میں اگر کیس وہ فکس ہوا تو وہاں بھی جو پہلے آرڈر ہو چکا ہے اسی کو اپیلڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے وہ 3 جون کو کیس فکس ہونا ہے. عمران خان پیش ہوں گے 30 مئی کو نیب لا امینڈمنٹ کیس میں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیس عمران خان ہار جائیں گے. یہ ججز ہیں, چاہے جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس قاضی فائسہ ہیں, وہ اس ایک ہی پیج پہ ہیں کہ جو نیب ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا, اور وہ کیس بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی یہ پوچھا بھی جائے گا کہ کیا آپ وہ نیب کا جو ہے وہ سسٹم چاہ رہے ہیں جس طرح جاوید اقبال صاحب نے اپنے دور میں چلایا, اور جس طرح اس وقت کے کچھ لوگوں کو کی کچھ پراپرٹیز نکلی اور جو صحافی تھے ان کو ہراساں کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ کیس جو 30 مئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک میرا بڑا میچ ہے, تو وہ میچ اتنا آسان نہیں. گو کہ ایک اطلاعات آ رہی ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ ان کو کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا گیا ہے کہ مے بی وہ کیس اس دن جو ہے وہ ایڈجرن ہو جائے, لیکن جو ہے وہ کیس میں عمران خان کو کوئی نہیں ہے. لیکن بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر نیب لا میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ اپیلڈ ہوتی ہیں تو اس کا عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا. ویسے مگر یہ جو حکومت عدلیہ کے خلاف تقاریر کر رہی ہے, چاہے وہ آزاد سینیٹرز ہوں یا حکومتی سینیٹرز ہوں یا پھر باقاعدہ حکومت کے وزراء ہوں جو پریس کانفرنس کر رہے ہوں, آپ کو لگتا ہے کوئی بیک فٹ پر جا رہی ہے عدلیہ یا باقاعدہ طور پر مضبوط ہی ہو رہی ہے اور حکومت کو بیک فائر کر رہی ہے اسٹریٹجی؟ دیکھیں شاہزیب, اطلاعات کچھ ہیں کہ بیک چینل کوشش کی گئی ہے.
لیکن ججز کی طرف سے کوئی رسپانس صحیح نہیں ملا. تو پھر ایفرٹ اب حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ پریشر، یہ کمپین چلائی جائے اور اتنی کمپین حالات اس طرح کے بنا دیے جائیں کہ ججز پہ پریشر آئے اور وہ پھر بات کریں. اب جو ایک سوچ ججز میں ہے کہ ہم کیا بات کریں، کیا ہم انٹرفیرنس کو جو ہے وہ مان لیں، تو ججز بھی اب اس وقت ان کو بھی بڑا واضح ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو اس وقت پبلک میں سپورٹ ہے وہ ججز کے ساتھ ہے. اس طرح اور بھی مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ججز کی سپورٹ، ججز کو سپورٹ ہے. اور یہ وہ ججز نہیں ہیں جو ماضی میں اگر ہم کہیں کہ یہ بندیال کیمپ میں تھے یا پرو پی ٹی آئی ججز تھے، یہ وہ ججز ہیں جو خود پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایفرٹ ہوئی ہے حکومت کی طرف سے کہ بیک چینل پہ آؤٹ آف کورٹ معاملات سیٹل ہوں، لیکن بظاہر یہی اطلاعات ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا، جس کی وجہ سے اب یہ کمپین انٹینسیفائی ہوئی ہے تاکہ ججز جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائیں. لیکن ججز کوئی چانس نہیں ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بالکل اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. پھر اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ ہے، ان کے بھی نہ انہوں نے کوئی چیف جسٹس بننا ہے اور جو ہے وہ 2 سال ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت رہتی ہے اور وہ بھی اسی طرح ہی چلیں گے. اور چیف جسٹس قاضی فیصلہ پہ اب ساری نظریں ہیں کہ وہ ان حالات میں اب جب بیرون ملک سے وہ واپس آئیں گے وہ کس طرح چیزوں کو چلائیں گے، وہ کس طرف جائیں گے. کور کرتے رہے عدالت کو، تو آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا گڈ لک کہیے یا پھر پی ڈی ایم کا بیڈ لک کہ اس وقت عمران خان صاحب کو اگر اسٹیبلشمنٹ حامی ملی تو عدلیہ بھی مکمل حامی ملی، جنہوں نے ہم خیال بینچز بنتے تھے، معاملات آگے چلے، کس طریقے سے عدلیہ استعمال ہوئی. اب جن ججز کے عمران خان صاحب خلاف تھے، جیسے بابر ستار کو جج نہیں بننے دینا چاہتے تھے، جیسے اطہر من اللہ کے خلاف باقاعدہ طور پر جب وہ پیکا میں ترامیم کر رہے تھے تو پریس کانفرنسز ہوتی تھی، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا تھا، وہی ججز اب ان کے خلاف نہیں کھڑے ہیں بلکہ ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھ رہی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیپینڈنٹ ججز اگر ہم دیکھیں تو ایون فیلڈ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اس میں ضمانت دی تھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن نے، اور اس پہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کمپین ان ججز کے خلاف کی تھی. حدیبیہ کا فیصلہ دیکھیں، نون لیگ کو اس وقت پیک تھی، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک پیج پہ تھی، اور جسٹس قاضی فیصل نے حدیبیہ میں فیصلہ جو ہے وہ شریف فیملی کے حق میں کیا تھا. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں یہ ہر دور میں جو ہے وہ انہوں نے جب بھی ان کے پاس کیس لگے ہیں تو انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ججز ابھی اس وقت جو وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ جسٹس طارق جہانگیری ہیں، چاہے وہ جسٹس بابر ستار ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کی سخت مخالفت کی گئی اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بتایا جاتا ہے 3 گھنٹے جاری رہا. اور اس وقت جسٹس بندیال کو پورا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو حکومتی لوگ تھے وہ بڑے انہوں نے پورا جو ہے وہ پریپیئر ہو کے آئے تھے کہ جسٹس بابر ستار کو جو ہے وہ اپوائنٹ نہ، اس کی مخالفت کی جائے، نہ وہ اپوائنٹ ہو. لیکن اس میں آپ کریڈٹ دیں جسٹس اطہر من اللہ کو اور جسٹس قاضی فیصل اور اس وقت اور جو ججز تھے، ایون اس وقت کے اٹارنی جنرل جو خالد جاوید خان تھے، انہوں نے بھی حکومت کی پوزیشن کے باوجود جو ہے وہ جسٹس بابر ستار کی اپوائنٹمنٹ کی سپورٹ کی تھی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، جب بھی کوئی کسی پہ بھی معاملہ آئے گا تو یہ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جو بھی ان کے ویوز ہیں اس کو اسی طرح ہی چلائیں گے. بڑی اہم بات ہے کہ اب عدالت میں آواز آ رہی ہے، عدالتوں سے جو فیصلے ہیں اس کی توقعات تحریک انصاف کو نظر آ رہی ہیں.